اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اگر کسی وجہ سے قربانی کے دن قربانی کر نہ سکے، قربانی کے دن کتنے ہیں؟ 3۔ عید کا دن قربانی کا، دوسرا دن قربانی کا، تیسرے دن مغرب تک۔ اگر اس دن تک قربانی نہیں کر سکے، جانور نہیں مل سکا، کوئی عذر تھا، تو اب کیا کریں؟ تو قربانی کے مقدار حساب لگا کر وہ پیسہ غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ آئی بات سمجھ لیں؟ خود استعمال نہیں کر سکتے، مالداروں کو نہیں دے سکتے، رشتہ داروں میں بھی جو مالدار ہیں نہیں دے سکتے، بلکہ اگر جانور ذبح کرتے تو وہ غریبوں کو خود سب استعمال کر سکتے تھے۔ اب جانور ذبح نہیں کر سکے، 3 دن پورے ہو گئے، اس صورت میں اب پیسہ صرف غریبوں کو جائے گا۔ حضرت تیسرے دن مغرب سے پہلے جانور کو تو قربان کر ڈالے، لیکن خسی برابر ٹکڑے کریا نہیں۔ کیا تیسرے دن عشاء کے بعد وہ گوشت ہم لگا کھا سکتے؟ کیا ذبح کرنا ہی اصل ہے؟ ذبح کر ڈالنے کے بعد وہ گوشت میں 10 دن کے بعد بھی بانٹو یا خود کھاؤ۔ دیکھتے نہیں آپ کہ ذبح کرنے کے بعد پہلے دن ہی گوشت تقسیم بھی کر دیتے ہیں، ہمارے حصے کا اٹھا کو فریج میں بھی رکھ لیتے ہیں، 2 مہینے تک برابر کھا لے کر رہتے ہیں، 3 دن پار ہونے کے بعد بھی کھاتے نہیں کھاتے ہیں۔ پوت کو فریج میں رکھنے کا انتظام کر رہا ہے سوئے کاٹ ڈالے گئے تھے مغرب سے پہلے، چھلے نہیں کہتے، گوشت باٹے نہیں کہتے، اب کیا صدقہ کر ڈالنا؟ کیا نکو رے باپ، فریج میں رکھ، منجلا کو دے۔ عورت مالدار ہو، اس کا شوہر اس کی طرف سے قربانی دینے سے انکار کرے تو عورت کیا کرے؟ اب مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ رہا، وہ اپنے پیسے دے کر قربانی کرے، پیسہ نہیں رہا، زیور میں سے کوئی زیور بیچ کر قربانی کرے۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف سے دے، کیونکہ بیوی کے زیورات کا مالک ایک اعتبار سے یہ ہوتا ہے، ضرورت پر لیتا ہے، دیتا ہے۔ اب یہ عورتیں جو گھر کے اندر رہتی ہیں، یہ سب شوہر کے ماتحت رہتی ہیں، شوہر پر واجب تو نہیں ہے بیوی کی طرف سے دینا، لیکن ہمارے ہاں علاقے میں سب عادت پڑ چکی ہے کہ بچوں کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے دیتا ہے۔ اگر کوئی شوہر جلاد ہو، دینے سے انکار کرتا ہے، تو بیوی میرا شوہر نہیں دیا نا بول کر بیٹھ نہیں سکتی، انہیں اپنے پیسے سے جو جمع کر رکھی ہے یا شوہر کے جیب سے چرا کو رکھی ہے، دونوں صورتوں میں، یا نہیں بول کر بولے تو اپنی زیور میں سے کوئی زیور بیچ کر بڑے جانور کا ایک حصے کی قیمت سے قربانی کرے، یا نہیں تو بکرا ہی لے کر دے۔ کرناٹک میں قربانی بڑے جانور کی نہیں ہو رہی ہے، اس صورت میں کیا کرے؟ کرناٹک میں بڑے جانور کی قربانی نہیں ہو رہی ہے، زبردستی ظلمن قانون بنا دیا گیا ہے، قانون سمجھ کر قربانی مسلمان نہیں دے رہا ہے، گائے کو مقدس سمجھ کر نہیں چھوڑا ہے۔ بل پھر بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، دینے کے جب وقت آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر مسلمان جو شریعت ہے اس پر عمل کرے گا۔ پہلے کس کے نام سے قربانی دینا؟ ہر سال علماء فرماتے رہتے ہیں، پھر بھی پوچھتا اللہ کا بندہ۔ مثال کے طور پر محبوب کے اوپر قربانی واجب ہے، مال ہے محبوب کے پاس، اب اس کے ماں باپ بھی الحمدللہ بحیات ہیں، اللہ عمر میں برکت دے، بیوی بچے بھی ہیں۔ اب ایسی صورت میں محبوب چاہتا یہ ہے کہ میں پہلے میرے ابا کے نام سے قربانی دوں یا امی کے نام سے دوں، کیونکہ انہوں ہمارے بڑے ہیں، ہم نہ پیدا کرے ہم نہ پالے بول کر، یہ غلط ہے۔ محبوب کے پاس پیسہ ہے، ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، محبوب کے اوپر قربانی واجب ہے، تو محبوب پہلے اپنے طرف سے قربانی دے، ایکسٹرا پیسے رہے تو ماں باپ کی طرف سے دے، نہیں تو نہیں۔ ماں باپ بھی بچوں کو یہ نہیں بولنا تیرے طرف سے دے لیا سو، میں نہ رہے تیرا بابا، میں نہ رہے تیری اماں، یہ تانے گینے نہیں دینا۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہے انہیں اپنے طرف سے پہلے قربانی ادا کریں۔ قربانی کا جانور خریدے، اگر جانور سے دودھ آئے تو کیا کریں؟ بعض جانوریں دودھ دینے والی ہوتی ہیں، فیمیل ہوتی ہیں، قربانی کا جانور
اس سے اگر دودھ نکلتا ہے یا دودھ نہیں نکالے تو جانور کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس صورت میں اس کا دودھ نکالے، غریبوں میں صدقہ کر دیں۔ ذبح کرنے سے پہلے قربانی کے جانور سے کسی بھی طریقے سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اب بیل لیے مثال کے طور پر، کانکی جانا تھا، ہماری گاڑی پنچر ہوگی، گاڑی بنا کو بیل گاڑی بنا لے کو جا نہیں سکتے۔ ذبح کرنے سے پہلے قربانی کے جانور سے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ دودھ بھی دیتی ہے وہ جانور، وہ دودھ بھی نکال کر کیا کر دینا چاہیے؟ غریبوں میں صدقہ کر دینا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ سنیے، ذبح کرنے کے بعد بھی آپ ڈائریکٹ قربانی کے جانور سے، گوشت سے، ہڈیوں سے، چمڑے سے، سرے سے، پائے سے فائدہ حاصل کرنا، اس کا کوئی حصہ اگر آپ فروخت کرتے ہیں وہ پیسہ استعمال نہیں کر سکتے، اس پیسے کو صدقہ کر دینا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ارے آئی نہیں ہے۔ اور ایک صاحب دیکھو کتنا اچھا سوال کریں، قربانی دینے کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری کیا؟ ماشاءاللہ، شادی سے پہلے قربانی دے، شادی کے بعد قربان ہو جا۔ کیا کیا سوچتے نا، یہ بولو، قربانی دینے کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد فوراً اگر اس کے پاس مال ہے تو وہ فوراً اپنے مال کی قربانی دے۔ شادی ہو شدہ ہونا یا شادی ہوگی اس کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اور ایک صاحب بولے، ان کو کسی غیر مسلم نے پوچھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قربانی دیے انہوں دمبا چنا حضرت دیے، سو اونٹ گائے یہ سب دینا کئی کو، اتنا دور تک تمہارا دماغ کام نہیں کر سکتا۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، پھر بکرا بکری، دمبے میں افضل جو ہے وہ دمبا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کے بدلے میں افضل جانور اتارا، یہ ہے افضل جانور اتارا، ورنہ پورے جانور اتار دیتے تو پھر مطلب نہیں رہتا۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کو طے کیا کہ کون سا جانور قربانی میں دے سکتے ہیں۔ ہماری شریعت ہمارا آستہ، ہماری شریعت ہمارا آستہ، ہمارے پیغمبر کیا بولے، کتنا بولے، یہ ہمارے دھرم کی بات ہے۔ ہمارے دھرم کے کسی بھی مسئلے پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی ادھیکار نہیں، ورنہ اگر ہم اعتراضات کو شروع کریں گے تو پھر غیروں کی پوجا تنگ ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ہمارا اپنا دھرم ہے، ہمیں نماز کتنی پڑھنا، کب پڑھنا، کیسی پڑھنا، زکوٰۃ کتنی دینا، کسے دینا، کب دینا، حج کب کرنا، کہاں کرنا، قربانی میں کیا جانور دینا، کیسا دینا، یہ ہمارا اپنا شریعت اور دھرم کا مسئلہ ہے۔ اس میں کسی کو انٹرفیئر اور داخل ہو کر اپنے عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان کے لیے بھی قانون یہی ہے کہ تمہاری عقلیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں شریعت کا قانون شروع ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ سنیے، کرناٹک کا نہیں ساری دنیا کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں۔ اونٹ، گائے، بیل، بھینس پیچھے کے پاوا سے تو گھچیٹلے کو جاتے نہیں، لیکن بکرا چونکہ 25-30 کلو رہتا، جلدی میں پیچھے کے پاوا سے گھچیٹلے کو جا کو ذبح کرنے کی جگہ تک گھچیٹلے کو جاتے نہیں، جانور کو پیچھے کے پاؤں پکڑ کر ذبح کرنے کی جگہ تک لے کر جانا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ زبردستی لے کو گئے سکا دکھتا ہوا۔ سمجھ میں بات؟ سامنے گلے کی رسی سے یا سامنے کے دو پاواں، نہیں تو اچھا کو اٹھا دے لے، 30 کلو بھی اٹھا لے تو نہ کیا ہوگا، اٹھا لے کو پیار محبت سے بوسا دے کو لے لے کو جا کو چھوڑو۔ سمجھ میں بتا؟ خسایا کے حوالے کرونوں کو بالکل غلط بات ہے۔ ایک مسئلہ سنیے، بڑے جانور میں 7 حصے ہیں، ایک حصہ محبوب لیے، ایک حصہ فراز لیے، 2 حصے میں لیا، 4 حصے ہو گئے، اور 2 حصے ہمارے فیضان بھی لے لیے۔
ایک حصہ اپنے جگہ پر. اگر کوئی جانور میں 7 حصے لیے، 6 حصے الگ آدمیوں کے، ایک حصہ ایک آدمی کا ہے. جانور خرید کو حصہ لینے کے بعد اگر جانور خریدنے والا حصہ لینے والا مر گا، اس صورت میں بہت غور سے سنیں مسئلہ یہ، اس صورت میں مرنے والے کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں جن کو مرنے والے کا مال پہنچتا ہے شریعت کے مطابق، ان تمام کی اجازت ہوئی تو یہ 6 کی قربانی بھی ہوتی. لکھ ڈال رہی ہمارے میرے طرف سے، جرو کی طرف سے، بڑے بھائی کی طرف سے لکھ ڈالنے کے بعد ختم. مشترکہ قربانی والے میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا. کہاں ہے تم لوگ؟ 7 حصے کی ایک جانور بنانے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے کبھی تم نے فون کر کے آدمیوں کو پوچھا کہ تم سب کے سب باحیات ہو کہ نہ ہو؟ یہ مسئلہ کاٹ کر آپ فوراً ڈالیں. یہ دیوبندی اور بریلوی مقلد اور غیر مقلد کا مسئلہ نہیں، یہ اسلام کا اتفاقی مسئلہ ہے. 7 حصے ہو گئے، اس میں سے ایک حصے دار اگر مر گیا، اس کے رشتہ دار جو ہیں جن کو اس کے مال کا حصہ جاتا ہے، سب کے سب مل کر بول ڈالے ہمارے بابا کی طرف سے دے ڈالو بھی، ہمیں سب راضی ہی بولے تو تب جا کر بقیہ 6 کی ہوتی. اور ایک مسئلہ سنو فیضا، یہ جواب دینے والوں میں سے سب کے سب بالغ ہونا ضروری ہے. اگر کوئی بچہ نابالغ رہا تو اس کی اجازت کا اعتبار نہیں. 6 آدمی مل کر وہ ایک حصے کا پیسہ ان رشتہ داروں کو واپس کرنا پڑے گا. کوئی مسائل کا لحاظ نہیں. پیسے لیتے کب کی، جانور خریدتے کب کی، ذبح کرتے وقت جانور کا تعین کبھی کسی کو ہو جاتا، کبھی محبوب کے نام کا جانور فیضان کے نام سے کٹ جا رہا ہے، کبھی فیضان کے نام کا جانور محبوب کے نام سے کٹ. کوئی شریعت کا لحاظ نہیں. شریعت سمجھے مذاق سمجھے، قربانی سمجھے مذاق سمجھے. اگر کسی بڑے جانور میں 7 آدمی رہ گئے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے وارثین بالغین جب تک اجازت نہیں دیتے بقیہ 6 یا 5 آدمیوں کی قربانی ادا نہیں ہوتی. چھوٹا بکرا بھی گھر کے اندر کون بھی لے کر آئے، بابا کی دادا کی، مر گئے، اب وہ جانور ذبح کرنا بولے تو پورے رشتہ دار بالغین اجازت دینا، نہیں بول کر بولے وہ جانور کے بدلے دوسرا جانور، وہ جانور وارثین میں تقسیم ہوگا. اور نابالغ بیٹا کو ساتھی بھی رہا، اس کے حصے کا وہ پیسہ بنا کر اسے رکھیں گے، بڑا ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد وہ استعمال کرے گا. نابالغ بچوں کے اوپر قربانی نہیں ہے. ماں باپ اپنے پیسوں سے اگر ان کے ثواب کے لیے دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں. جانور محبوب خریدے، ذبح کرنا سو فرض، پیسے ان کا، نیت ان کی سب. فراز ذبح کرتے وقت انہوں میرے طرف سے قربانی بول کر ذبح کر ڈالے. انہوں اپنا نام لیے تو بھی، مثال بولو غصہ کرو لوگوں، انہوں ذبح کرتے وقت میرے طرف سے بولے تو بھی جانور انہی کی طرف سے قربان ہوگا جو پیسے دے کر نیت کریں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ ارے آئی نہیں ہے؟ دوسروں کی طرف سے قربانی اگر کرنا ہے تو اجازت لینا ضروری ہے. مثال کے طور پر جاوید بھائی میرے نہایت دوست، یا جاوید بھائی کا میں نہایت دوست، میرے طرف سے واجب قربانی بھی انہوں دینا چاہ رہے ہیں تو میرے سے اجازت لینا ضروری ہے. میرے سے اجازت لینا ضروری ہے. نفل قربانی دے رہے ہیں تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. ہاں، ماں باپ بیوی بچے، عام طور پر گھروں کے اندر گھر کا اہم آدمی دیکھو عادت رہی تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں. جہاں عادت نہیں ہے وہاں اجازت لینا ضروری ہوگا. حضرت بکرے کی، بڑے جانور کی بوٹی کھانا جائز ہے کیا؟ کھانا جائز ہے.
ماں باپ کو 4 بیٹے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹے بھی اپنے طرف سے ماں باپ کے نام سے قربانی دینا چاہتے ہیں، دے سکتے ہیں. سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو دے ڈالے نابا میں کہیں کو دوں نہیں. انہیں اپنی محبت کا حق ادا کرنا، میں میری محبت کا حق ادا کروں، جتنا ہو سکے ثواب پہنچانا ہے. ایک اہم مسئلہ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دینا جائز ہے کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پیغمبر ہمارے طرف سے دے کر ہیں، ہمیں پیغمبر کی طرف سے دینا، یہ محبت ہے، یہ استحسان ہے، یہ عشق ہے. اللہ تعالیٰ دیا ہے تو ضرور پیغمبر کی طرف سے ایک حصہ یا ایک جانور ضرور دیجیے. آج کل جاہینا مسئلے بیان کر رہے ہیں، حضور کی طرف سے کہہ دیتے 300، تمہیں ثواب حضور کو پہنچا 300. کون سے مدرسے کا بفارغ تو معلوم نہیں ہے. قربانی سے پہلے بال کاٹے تو کیا ہوتا؟ کیا بھی تو نہیں ہوتا، ثواب کم ہو جاتا. عید کی نماز پڑھنا، عید کی نماز کے بعد قربانی دینا، قربانی کے بعد بال کاٹنا، وہ بھی اچھا کاٹنا، ہاتھ رکھے تو پھسلنا کلا، داڑھی نہیں بھئی، مچھی، سر کے بال، ناخن، زائد بال. یہ لیکن عجیب ہے کہ ادھر قربانی دے کر ابراہیم کی سنت کو زندہ کرے، ادھر حضور کی سنت کو دفن کرے. ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے، ادھر. ہاں. اور ایک صاحب فون کر کے پوچھ رہے ہیں حضرت قربانی کے گوشت کو بھون کو کھا سکتے کیا؟ کیا پوچھیں گے بھی سمجھ میں نہیں آتا. شیخ بنا کر کھاؤ، کباب بنا کر کھاؤ، کباب رکھ کر کھاؤ، سب جائز ہے. سمجھ میں یہ بات ہے. یہ تو ڈائریکٹ قربانی کے جانور کو انگار میں ڈالے سکا دکھتا کرتا ہے. کیا رے بابا، تقوی ابل رہا نہیں، ککر میں اڑے سکا اڑ رہا ہے. تو قربانی کے جانور کو آگ میں ڈالے سکا دکھ رہا ہے. کبھی اتنا کو لاکھوں دے ڈال. بھینس کی قربانی جائز ہے کیا؟ جائز ہے بھینس کی قربانی. آج بھی ہندوستان کے تقریباً کئی شمالی علاقوں میں بھینس ہی کی قربانی چلتی ہے. وہاں کی طبیعت کو بھینس ہی کا گوشت موافق ہے. چونکہ یہاں پر بھینس کی قربانی اس لیے نہیں دیتے یا بھینس کو کاٹتے نہیں کہ بھینس کا گوشت سرد ہے، ٹھنڈک ہے، کھانے سے آدمی. یہ علاقہ ٹھنڈا علاقہ ہے، تقریباً ٹھنڈا علاقہ. یہاں بھینس کا گوشت طبیعت کو موافق نہیں ہوتا. دینا چاہے تو بلا کراہت جائز ہے. الجاموس من البقرہ، فقہا نے لکھا الجاموس نوع من البقرہ، بھینس بھی گائے کی، بیل کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. یہ مسئلہ سنیے. عورت ذبح کر سکتی کیا؟ عورت کاٹ سکتی کیا؟ کہتے اس سے اچھا کاٹنا کسے آتا ہے؟ عورت سے اچھا کاٹنا کسے آتا ہے؟ اس کی زبان ہی سے جانور کٹ جائے گا. انسان کٹ رہے ہیں تو کہنا عورت کاٹ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ پردے کا لحاظ ہو اور اسے کاٹنے کا طریقہ آتا ہو. پھر بھی آج کے زمانے میں یہ کام مردوں کا ہے، مردوں کے حوالے کر دے، عورت کاٹنے کی کوشش نہ کرے. ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں رکھ سکتے. قربانی کا جانور چوری ہو گیا تو کیا کرنا؟ غریب آدمی جانور لیا، غریب آدمی جانور لیا، چوری ہو گیا. اب اس کے اوپر دوسرا جانور لینا ضروری نہیں. پھر بھی انہیں دوسرا جانور لے لیا، پہلا جانور مل گیا، اب 2 جانور قربانی دینا پڑے گا. انہیں پڑتا 2 بھی دے ڈالنا انہیں. سنو غور سے. غریب آدمی جانور لیا جس کے اوپر قربانی نہیں تھی، انہیں خریدیا. انہیں خریدنے کے بعد جانور چوری ہو گیا. اب اس لے بھی سکتا، نہیں بھی لے سکتا. پھر بھی کیا کرنا؟ لے لیا انہیں. لے لینے کے بعد پہلا جانور مل گیا. اب دونوں ملا کر انہیں کیا کرے؟ قربانی دے ڈالے. کیونکہ اس کے اوپر تو واجب نہیں تھی، جانور لینے سے جانور پر قربانی واجب ہو گئی.
امیر آدمی جانور لیا, جانور لینے کے بعد جانور چوری ہو گیا یا مر گیا. اب امیر آدمی دوسرا جانور لیا, پہلا جانور مل گیا, امیر کو اختیار ہے دونوں میں سے کسی ایک کو دے, ایک کو بیچ دے, کیونکہ اس کے اوپر واجب تھا سونا. خریدنے سے جانور پر واجب نہیں ہوا, اس کے اوپر واجب تھا. چاقو میں جتنے آدمی ہاتھ رکھتے ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے. کاٹنے تو آٹا نہیں, منہ مسور کی دال. موزن صاحب مولوی صاحب جا کو پوری دعا پڑھ لے کو, چاقو چلاتے وقت رکھو جی ہاتھ کیا انہوں لا کو تو پکڑ رہی چل رہا نہیں چل رہا آج کل. کاٹنے والے آدمی کے ہاتھ پر یا چاقو پر جتنے لوگ ہاتھ رکھیں گے سب کے سب بسم اللہ پڑھنا پڑے گا. 10 آدمی بھی اگر ہاتھ رکھے, 9 پڑھ کر ایک آدمی بسم اللہ چھوڑیا, جانور حرام ہو جاتے ہیں. مسائل صاحب, مسائل. اس کے واسطے جسے آتا ہے انہیں کاٹے لو, دیکھ لے کو کھڑے رہو, سمجھ میں بات. پاوا کے وہاں پکڑ لے کو, دم پکڑ لے کو, یہ کر لے کو, یہ چاقو میں ہاتھ رکھ لے کو, فوٹو پکڑ لے کو, پوز دے لے کو, واٹس ایپ کر لے کو, محنت کریا مرغا انڈا کھایا فقیر کا قصہ, یہ سب کاما کرو نو کو بہت نازک مسائل ہیں. ایک عورت فون کر کر پوچھ رہے حضرت بقرعید میں بارش کہیں کو آتی سو کیا کرنا بھی, ٹھیک ہے تو اسے کبابا کی فکر ہے. اس سے بقرعید میں بارش کیوں آتی ہے, یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے. بارش دینے والا وہی ہے, بارش روکنے والا وہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مسئلہ ہے؟ ذبح کرنے کے وقت تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. لبیک اللہم لبیک یہ پڑھنا نہیں, صرف بسم اللہ اللہ اکبر. چاقو چلاتے وقت, چاقو چلانے سے پہلے انی وجہت وجہیہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس کے بعد اے اللہ اردو میں ہو یا عربی میں ہو جو دعا ہے نہیں کہ اے اللہ یہ جانور تیرے نام پر میری طرف سے دے رہا ہوں, اس کو قبول فرما. اے اللہ یہ جانور تیرے نام پر ابا کی طرف سے دے رہا ہوں, قبول فرما. اس طریقے سے پہلے دعا پڑھ لیں گے, اس کے بعد چاقو چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بول کر چلائیں گے. جب تک رگیں کٹتی نہیں تب تک چلاتے رہیں گے. 3 مرتبہ چلانا, 4 مرتبہ چلانا, یہ خسابہ فصل فتوے دیتے نہیں, ان لوگوں کے فتووں کا اعتبار ہی نہیں. تو میں رگاں کاٹنے تک. ہاں اور ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں, وہ نوٹ نہیں کیا. رات میں قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں کیا؟ سمجھ میں یہ بات ہے. فقہا نے رات میں کاٹنے سے منع اس لیے کیا ہے کہ رات میں اندھیرا ہوتا ہے, رگیں کٹی کی نہیں کٹے کی, ہمارا جانور کی کس کا جانور کی معلوم نہیں ہوتا. لاحتمال الغلط لکھے ہیں صاف طور پر, غلط ہو جائے گا اس لیے روکے ہیں. آج کے زمانے میں باقاعدہ اجالا ہے, لائٹیں ہیں, مرکوری ہے, تو دیوبند کا فتویٰ بھی ہے, دوسرے مدارس کا فتویٰ بھی ہے, سب ہے کہ رات میں بھی قربانی دے سکتے ہیں. حالات اگر گمبھیر ہوں تو پھر رات میں ذبح کر کے ٹکڑے بنا کر سب کر کے یہ کر دو, اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کسی بھی صورت سے کر سکتے ہیں. السلام علیکم. جی فرمائیے. یا سننے دے سکتے کبھی سے. جی بولو حسن. حسن ذرا اور ایک مرتبہ بولیے. جمعہ میں کل ہمارے خطیب صاحب سے ایک مسئلہ سنا تھا حضرت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا مسئلہ سنے تھے؟ جمعہ میں کل ہمارے خطیب صاحب سے ایک مسئلہ سنا تھا, کیا وہ اس کے بارے میں ذرا آپ سے تشریح کرنا تھا. بولیے کیا مسئلہ؟ وہ بتا رہے تھے کہ شہر میں جیسے ہم رہتے ہیں, شہر میں بنگلور شہر میں یا حیدرآباد شہر میں, جی تو وہاں کی ایک نماز بھی کہیں پر بھی صبح مطلب جو عید کی نماز ہو گئی تو سب قربانی دے سکتے ہیں بغیر نماز پڑھے کے. جی ہاں کہیں بھی ایک جگہ بھی نماز ہو گئی جی تو شہر میں میں
कुर्बानी दे रहा हूँ कहीं और पे, तो वहाँ पे कुर्बानी हम दे सकते हैं बगैर नमाज पढ़े के? जी हो सकती है, लेकिन अफजल तरीका आपका भी ईद की नमाज पढ़कर होना ज़रूरी है। जी जरूर, जी जी इंशाअल्लाह। जी जी। और एक मसला हजरत, ये वो बता रहे थे मुस्तहिक होने के लिए 450 ग्राम चांदी का होना जरूरी है। 450 ग्राम नहीं, 612 ग्राम। 450 ग्राम का कल मैं बयान में सुना हूँ और वो बता रहे थे। अच्छा अच्छा, 52.5 तोले चांदी की कीमत फुकाहा ने तय किया है। 52.5 तोले को आज के ग्रामों में अगर तकसीम करेंगे तो 612 ग्राम बनते हैं। 612 ग्राम चांदी या उसकी कीमत या उस कीमत के चीज़ें हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब होती है, मर्द हो या औरत। जी। और कुछ? जज़ाकल्लाहु खैरन व हसनल जज़ा। जी, ये हमारे दोस्त हैं अब्दुर्रहमान साहब, अब्दुर्रहमान शरीफ साहब हैदराबाद से बात कर रहे हैं। जी, और कोई सवाल है? कोई फैमिली में जी, बात करते वक्त शारक देखना जरूरी है क्या? ज़बा करते वक्त शारक बोल देना, खून को देखना जरूरी है। देखना ज़रूरी नहीं है। आप देखे बगैर कैसे काटेंगे? आपको मालूम हो जाता है सबसे ज़्यादा खून जिस नाली से आती है ना, वही शेहरक है। समझ में ही बात है। आधे से ज़्यादा काट देने से आपको वो तमाम रगें कट जाती हैं। उनको पूछिए, कोई मसला है तो पूछिए, फोन करो। हज़रत आजकल के दौर में जी, 7-8 आदमी के ऊपर कुर्बानी वाजिब रहती, लेकिन 1 या 2 बकरे में ख़त्म कर लेते। देखिए अहनाफ के नज़दीक हर आदमी के तरफ से अलग कुर्बानी मुस्तकिल वाजिब है और यही सही मसला है दलाइल के रोशनी में। अब घर के अंदर 4-5 अफराद हैं, तमाम की तरफ से 1 बकरा देना काफ़ी है। ये और मसलक वालों की बात है। अगर हम हनफीउल मसलक हैं तो हमारे लिए हमारे मसलक ही की बात सही और ज़रूरी है, हर आदमी की तरफ से मुस्तकिल कुर्बानी। उन लोगों के लिए एक सवाल है जो लोग कहते हैं कि पूरे घर वालों की तरफ, हाँ, पूरे घर वालों की तरफ से ये कुर्बानी, सबकी अलग अलग गाड़ी, सबका अलग अलग पोजीशन, सबका अलग अलग मोबाइल, कुर्बानी में एक बकरा क्या? पूरे घर वालों के वास्ते भी एक मोबाइल काफ़ी है ना। गर्ज ये सब है ना, हीले बहाने हैं। अल्लाह ताला समझ की तौफीक अता फरमाए। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत मैं अब्दुल मजीद बात कर रहा हूँ। जी हज़रत, ये अब्बा और अम्मी के इंतकाल के बाद जी अब्बा के वास्ते हमारे चाचा उन्होंने सब मिलकर जी। दूसरी शादी कर लिया, उनको जुल्म कर दी। अरे वो मसले छोड़ो जी, अब वो कुर्बानी के मसले पूछो। दूसरी शादी तीसरी शादी का तो जरा दे था मुझे। बाद में वो सब बाद में। ये हमारी कौम का हाल। या कुर्बानी करना बोलकर बोलता अब्बा को दूसरी शादी का सवाल कर रहा है। नहीं, वो नहीं करना, बाद में वो सब सवालात पर्सनल मसले। और कोई सवाल है? जी एक फैमिली में 4 बकरे खरीदे जी उनकी फैमिली के लिए, और उसमें से एक बकरा बीमार होगा, तो उस बकरा जानवर इसलिए कुर्बानी ना दे फैमिली अंदर से साहेब निस्बे वाला भाई और साहबी नसीब ना भी। 2 सवाल पर नहीं, सवाल समझ में नहीं आया है। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई जानवर 4 जानवर खरीदा, उन चारों को भी अपने फैमिली के लिए खरीदा, फैमिली में अगर कोई भी साहिब निसाब नहीं है, उन जानवरों में से अगर कोई भी बीमार पड़ गया, उस जानवर को किसके नाम से कुर्बानी दें? देखिए इनका सवाल ये है, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि घर में कौन भी साहिब निसाब नहीं है। समझ में आई बात है? देखो बाप, साहिब निसाब नहीं है लेकिन फिर भी 4 बकरे लेकर आए हैं, 1 बकरा मर गया है, तो अब ये किसका नाम से ख़त्म करना है वो आपका इख्तियार है। समझ में आई बात है? जबकि चारों पर कुर्बानी वाजिब नहीं है और उसके बाद है ना
پھر آپ اور ایک بکرا لے کر آئے جو 4 نام طے کر دے. نہیں لے کر آ رہے ہیں تو پھر 3 نام طے کر کے 3 زندہ بکروں کو ذبح کر دیں. جی زور سے بولیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میری شادی ابھی ہوئی 4 مہینے ہوا. مبارک ہو. اسی طرح تھوڑا خرچ داری جو ہے قربانی دینا واجب ہے. دیکھیے یہ آپ کے بیوی کا مال متاع الگ، آپ کا مال متاع الگ ہے. شادی ہو کر 4 مہینے آپ کی بیوی کے پاس زیورات ہیں، گلے کے، کان کے، پیر کے، یہ تمام ہے تو آپ کی بیوی پر واجب ہے قربانی. آپ یا آپ کی بیوی اپنے طرف سے وجوب کو ادا کرے، قربانی خرید کر دے. آپ کے اوپر اگر قرض ہے، آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، شادی میں بہت خرچ ہو گیا، قرضہ بھی بڑھ گیا، آپ کے اوپر قربانی نہیں ہے، پھر بھی آپ دینا چاہیں تو وہ آپ کا اپنا عمل ہے. جی قربانی صرف اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی دے سکتے ہیں کیا سر؟ میرا نہیں تو بھی ہاں جی دے سکتے ہیں. آپ اپنے طرف سے نہیں دے رہے ہیں، آپ کے اوپر قرض ہے، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب ہے. ایک جانور لے کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دینا چاہتے ہیں، یہ بہت اچھا عمل ہے، ضرور دیجیے آپ. لیکن بیوی کی طرف سے دینا تو وہ تو الگ طریقے سے دینا ہی پڑے گا آپ کو. دینا ہی ہے. جی وہ بھی دینا ہے، ضرور دینا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے؟ کسی کا عقیقہ نہیں ہو کر ہے انہیں قربانی دے سکتے. بہت اچھا سوال ہے. کسی کا عقیقہ نہیں ہو کر ہے انہیں قربانی دینا بولے تو عقیقے کو قربانی کو کوئی کنیکشن نہیں اور ترتیب نہیں ہے. عقیقہ ہو کر رہے یا نہ ہو کر رہے، دونوں صورتوں میں اگر مالدار ہے تو وہ اپنے طرف سے قربانی ضرور دے. ایک ہی جانور میں اگر کوئی آدمی بڑے جانور میں ایک حصہ اپنا عقیقے کا، ایک حصہ اپنے قربانی کا دینا چاہتا ہے، وہ بھی جائز ہے، دے سکتے. فلانا آدمی دور ہے، مالدار ہے، صاحب مال ہے، وہ واجب ہے اس پر قربانی، اور سفر میں ہے. اگر مسلسل سفر میں ہے، اثر 3 دن کے اثر بیت گئے تو اس کا کیا ہے سر عمل؟ دیکھیے مسلسل سفر میں رہتا ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے. پھر بھی مسافر پر قربانی نہیں ہے بول کر بولے تو دینا گناہ نہیں ہے. اب مثلا بنگلور میں رہتا ہوں میں، کسی عید کے موقعوں پر یا دوسرے دن یا تیسرے دن میں کسی ضروری کام سے حیدرآباد گیا تو میرے اوپر قربانی تو نہیں ہے، پھر بھی میں بنگلور میں قربانی کا انتظام کر کے گیا، کوئی گناہ اور حرج نہیں ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام، فرمائیے حاجی صاحب. بولیے. حضرت ایک ساتھی کمنٹ کریں گے، وہ بھینس کا گوشت نہیں کھاتے، پھر بھی بھینس کا قربانی دے سکتے کیا؟ بھینس کا گوشت کھاتے نہیں، بھینس کی قربانی دے سکتے ہیں کیا؟ مسئلہ سن لیجئے، قربانی ہی دینا آپ کے اوپر ضروری ہے، اس کا گوشت کھانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. بکرے کا گوشت نہیں کھاتے لوگ، بکرا ذبح کرتے پورا گوشت بانٹ دیتے، جائز ہے. بعض لوگ بڑے کا گوشت بیل کا، گائے کا نہیں کھاتے، پھر بھی وہ قربانی دینا چاہتے ہیں تو دے کر پورا گوشت بانٹ دے. نہیں کھانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج اور وبال نہیں. ایک فیملی میں 5 ممبرس رہتے ہیں، جی 5 ممبر بھی صاحب نصاب رہتے ہیں. جی تو ان کے گھروں میں ایک عادت رواج بن چکی ہے کہ ایک سال بڑوں کے نام میں، پھر دوسرے سال دوسروں کے نام میں ایک بکرا ہی دے سکتے ہیں. جائز ہے؟ بالکل غلط ہے. ایک گھر میں 4-5 آدمیوں پر قربانی واجب ہے، لیکن ایک سال ایک طرف سے دے رہے ہیں. 5 آدمیوں کی طرف سے مثال کے طور پر 5 آدمیوں پر قربانی واجب ہے، ایک سال ایک آدمی کی طرف سے، تو پھر باری آنے کے لیے 4 سال ہو جاتے ہیں. 4 سال قربانی نہ دینے کا گناہ ہوگا.